ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خان صاحب کی اناؤنسمنٹس کی کہ اب وہ 6 دن کے بعد ایک نئی اناؤنسمنٹ کریں گے, لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کو یہ لانگ مارچ ہوتا نظر آ رہا ہے گیون سرکمسٹانسز کے اندر؟ دیکھیے ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ظاہر ہے خان صاحب ایک ڈٹرمنڈ آدمی ہیں. آپ ان کی بات سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, انہوں نے اگر اعلان کیا ہے تو وہ آئیں گے, لیکن میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہیں. ہر مرتبہ آپ 27 مارچ کو آپ نے لوگوں کو بلایا, آپ نے خطاب کیا جس میں وہ خط بھی لہرایا, مراسلہ لہرایا تھا. پھر ابھی آپ نے 25 مئی کو لوگوں کو بلایا, اب آپ دوبارہ بلائیں گے. آپ کتنا اپنے جو ورکرز ہے وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کیونکہ آگے آپ نے الیکشنز میں بھی جانا ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے. اب ڈیڈ لائن کو وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا اس کے بعد ایک ہفتے کی اور تاریخ. غالباً جو عمران خان صاحب اس وقت بھی آپ ملتان کا دیکھ لیں, 20 مئی سے 22 مئی ہوئی, پھر 22 مئی کو 25 مئی کی کال دی گئی. جو ان کی میسیجنگ ہے وہ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اور آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں 2-3 مرتبہ اداروں کو مخاطب کیا. بالکل. اب بدقسمتی سے ہم ظاہر فنڈامنٹل رائٹس کی ابھی علی ظفر صاحب بات کہہ رہے تھے, اور درست بات کہہ رہے تھے کہ ہر پارٹی کو, ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے اور احتجاج. لیکن میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو احتجاج کے کلچر کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ چاہے وہ کراچی ہو, لاہور, کوئی بھی شہر ہو, جب آپ کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں, کوئی دھرنا دیتے ہیں, کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں, اگر کسی احتجاج میں ٹائر جلائے جاتے ہیں, گاڑی جلائی جاتی ہے, الٹیمیٹ سفرر کون ہوتا ہے اس پورے میں؟ اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ یعنی جو لوگ ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. آپ چیزوں کو اور ایکسٹینڈ کر دیں, آپ ریلی نکال رہے ہیں, چاہے آپ, میرے خیال میں اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو ری وزٹ کرنے چاہیے, احتجاج کے نئے طریقوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے سر کہ ایک تو سر پرچے وغیرہ ہونے شروع ہو گئے. پی ٹی آئی کے خلاف 16 پرچے اسلام آباد میں صرف ہو چکے ہیں. خان صاحب کے خلاف, ان کے دیگر پارٹی قائدین کے خلاف ایک آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی ہے سر. آج جو منظر عام پر آئی ہے مبینہ آڈیو ٹیپ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ہے, جس میں یہ جس دن عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونا تھی اس سے ایک رات پہلے کی آڈیو ٹیپ بتائی جا رہی ہے کہ جس میں ملک ریاض صاحب زرداری صاحب کو پیغام دے رہے ہیں عمران خان صاحب کا مبینہ طور پر کہ آپ پیچ اپ کر لیں. ذرا یہ ٹیپ سن لیں سر. اس طرح کی چیزیں اگر سامنے آتی ہے بڑی ڈیمیجنگ ہوگی, ذرا سن لئیے. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سر؟ بس بتانا. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سر؟ بس بتانا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے, آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے. تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ. آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج. ابھی پاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے, میں صرف آپ کی نظر میں گزارتا ہوں. مظہر عباس صاحب, یہ آڈیو ٹیپ بھی آ گئی ہے. وہ زرداری صاحب کہ جن کے بارے میں خان صاحب نے کیا کیا نہیں کہا پچھلے 1-2 مہینوں سے, سب سے بڑی بیماری اور کیا کیا کہا, انہی سے زرداری صاحب پیچ اپ کے لیے پیغامات بھیج رہے تھے عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک رات پہلے تک کے لیے. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ خان صاحب کو کتنا ڈیمیج کریں گی, ان کے نیریٹو کو, ان کی سیاسی جو ان کا کیپٹل ہے پولیٹیکل؟ دیکھیے سمر, پہلی چیز تو یہ کہ اس آڈیو, پہلے میں بس صرف اپنے آخری سینٹنس پچھلی بات کا مکمل کروں. جی جی. پولیٹیکلی کریکٹ اس وقت کون ہے اور کون رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہے اس وقت, اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ جو کچھ ہوا اس دوران, ایجیٹیشن ہوا, بلاکیڈ ہوا, رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, اس میں حکومتی جماعت کو زیادہ نقصان ہوا, حکومتی جماعتوں کو. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو خود اس کا وکٹم رہ چکی ہیں, اور آئندہ آنے والوں کے آئندہ کے لیے ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. ہر مرتبہ سپریم کورٹ پہ چلے جاتے ہیں, ہر مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. یعنی جو ایشوز آپ خود نہیں ریزالو کر سکتے وہ آپ عدالتوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں. تو عدالتوں کو میرا خیال ہے
خود بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ بھئی جائیں آپ لوگ اپنا جو ہے رائٹ ایکسرسائز کریں. عدالتیں بہت زیادہ انگیج ہوں گی تو عدالتیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ دیکھیے ابھی آڈیو یہ جو بھی آڈیو لیک ہے اس کی تصدیق 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں یا 3 لوگ کر سکتے ہیں. ایک وہ کر سکتے ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کب کی ہے. ایک وہ کر سکتا ہے کہ جس نے لیک کی ہے. لیک کرنے والے ہمارے یہاں ادارے بھی ہو سکتے ہیں اور ان 2 حضرات میں سے بھی کوئی لیک کر سکتا ہے. ان کی طرف سے بھی لیک ہو سکتی ہے. تو اس کی ڈیٹ کو اور پھر آپ کریں تحقیقات کریں فورنسک کریں. لیکن اگر اس کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت کی ہے اگر یہ درست ہے یا یہ پچھلے 2-3 دن کی ہے. دونوں میں بہت خبر بھی آئی تھی مظہر باز صاحب, یہ خبر بھی آئی تھی مختلف ہو یہ خبر بھی آپ کو یاد آئی تھی اس وقت کہ آصف علی زرداری صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے ملک ریاض صاحب کے تھرو. آپ کو یاد ہے یہ جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی تھی انہی دنوں میں یہ خبر کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ ایک رابطہ کیا گیا ہے. آج بالکل اسی طرح کی ٹیپ سامنے آئی ہے. تو وہ اس خبر کو میرے خیال سے کسی حد تک کر رہی ہے لیکن ہے یہ مبینہ ہی اسے ہم کہیں گے چونکہ جب تک یہ کہیں سے سرٹن نہیں ہوتی تصدیق یا تردید اس کی نہیں ہوتی. وہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ جو بھی مفروضہ بنائیں جب تک اس چیز کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس پہ زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں 2 لوگ ہیں. اس میں اس آڈیو ٹیپ سے ظاہر ہے اپیرنٹلی اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے اس کے لیک کرنے کا کہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کیا جائے اور انہیں ان کے نقطہ نظر سے ایکسپوز کیا جائے. اب اس کی تصدیق تردید عمران خان صاحب کر سکتے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی میسیجنگ نہیں کی. اب اگر انہوں نے میسیجنگ نہیں کی اور میسیجنگ ہوئی ہے تو اس کی تصدیق وہ کر سکتے ہیں جن کو میسیج دیا گیا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں اس چیز کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے بالکل اس کسی بھی لیول پہ اور یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. بالکل. اور اس طرح کی اور بھی اگر یہ جعلی ہے تو وہ فریق ایکسپوز ہوں گے اور اگر جینوین ہے تو عمران خان ڈیمیج ہوں گے.